ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بخارا. کیا نام ہے؟ بخارا، جہاں کے امام بخاری تھے. تو بخاری کا ایک بڑا حاکم بادشاہ، وہ بہت ظالم تھا. ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک کتے پر نظر پڑی جس کے خارش ہو رہی تھی، اور سردی نے اس کو بہت ستا رکھا تھا. کس کو؟ کتے کو. اس ظالم کی اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ہے بہت ظالم، لیکن جب کتے کی یہ حالت دیکھی تو اس کے آنسو بھر آئے، اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو. یہ نہیں لکھا مسلمان تھا، یعنی مسلمان ہی ہوگا جب بخارا کا تھا تو، کیونکہ بخارا جو ہے وہ اسلامک دیش رہا شروع سے. اس کتے کے میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو. یہ کہہ کر وہ اپنے کام جہاں جا رہا تھا چلا گیا. جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونے میں اس کو بندھوا دیا. اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، پانی رکھوایا، اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوائی. اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سے سردی کا اثر نکل جائے. اور اس قصے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا. ایک بزرگ نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا جو جانتے تھے اس ظالم کے بارے میں. اس نے پوچھا کہ کیا گزری، کیا ہوا تیرے ساتھ موت کے بعد؟ ہاں اس سے خواب میں پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا مرنے کے بعد. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، انسانوں جیسے کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دے دیا، یعنی اس خارشی کتے کے طفیل تیری بخشش کر دی. اس کتے ایک بزرگ کے جو اس وقت زندہ تھے، اس کے خواب میں آیا تھا وہ ظالم شخص جو مر گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا کہ اس خارشی کتے کے طفیل تیری بخشش کر دی ہے، اور میرے ذمے جو حقوق تھے ان کا خود فرمانے کا ارادہ فرما لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے. بادشاہ ہی اس کے کرم تک کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے. کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز بھی اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار ہے. آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، نامعلوم کس کے کیا بات آقا کو پسند آ جائے. آپ سنو بات سنو، بہت پیارے پیارے واقعات آ رہے ہیں اس میں. ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ مشکی کہتے کہ ہم چند آدمی حضرت عبداللہ بن جلا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے. کسی دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوتی. کئی دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز نہ ملی. جنگل میں ایک عورت ملی، ایک بکری اس کے ساتھ تھی. ہم نے خیال کیا کہ اس کو خرید کر پکا لیں، اس لیے اس عورت سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے. اس نے کہا 50 درہم قیمت ہے. ہم نے کہا کہ ہم پر احسان کر، کچھ کم کر دے. اس نے کہا 5 درہم قیمت. ہم نے کہا مذاق نہ کر، صحیح قیمت بتا دے. ابھی 50 درہم کہتی تھی، ابھی 5 درہم کر دیے. اس عورت نے کہا واللہ مذاق نہیں کرتی. تم نے کہا کہ احسان، کاش مجھے اس پر قدرت ہوتی کہ میں کچھ بھی قیمت اس کی نہ لیتی، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے 5 بھی مجبوری کہہ دیے. حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم سب کے پاس کتنے درہم ہیں؟ سب کے پاس تقریباً 600 درہم ہوئے. ابن جلا نے فرمایا کہ سب اس کو دے دو اور بکری بھی اس کے پاس رہنے دو. ہم نے سب درہم اس کو دے دیے، اور ہمارا سفر اللہ کے فضل سے ایسی راحت سے گزرا کہ حد نہیں. ہاں سمجھے بات کو؟ جو 600 درہم تھے ان کے پاس وہ بھی اس عورت کے دے دیے اور بکری بھی نہیں لی. وہ کہنے لگے جب ہم نے یہ کیا تو ہمارا سارا سفر اللہ کے فضل سے ایسی راحت سے گزرا کہ اس کی کوئی حد نہیں. اللہ نے اپنے غیب سے انتظار کر دیا. غیب. ہاں سنو یہ کتنا اچھا واقعہ سنو. ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا، ہر وقت شراب پی جاتی تھی اس کے یہاں پر. ایک مرتبہ اس کے یار احباب جمع تھے، شراب تیار تھی. اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے. وہ غلام بازار جا رہا تھا، راستے میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ بن عمار بصری کی مجلس پر گزر ہوا. کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. کون کہہ رہے تھے؟ وہ حضرت، کہ جو مجھے 4 درہم دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اور 4 درہم کون لے کر آ رہا تھا؟ شرابی کا نوکر، جہاں پہ شراب کی مجلس لگ رہی. تو اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے. حضرت منصور نے فرمایا
کیا دعائیں چاہتا ہے بتا، کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، میں اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں اس سے آزادی چاہتا ہوں اپنے آقا سے۔ حضرت منصور نے اس کی دعا کی، پھر پوچھا دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہم کے بدلے مل جائے، مجھے ان کہنے لگے کہ مجھے ان درہم کا جو ہے بدلہ مل جائے، اس کا بدلہ جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا تیسری کیا دعا ہے؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کے توبہ قبول کر لے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا کہ چوتھی کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس مجمع کی اور جو یہاں حاضر ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تو حضرت منصور نے اس کی بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور خیال کر لیا کہ بہت سے بہت اتنا ہی تو ہوگا کہ آقا مارے گا، اور کیا ہوگا؟ اس نے سوچا تھا کہ آقا صرف مارے گا ایک۔ سردار انتظار میں تھا ہی دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے قصہ سنایا۔ سردار ان کی دعاؤں کی برکت سے بجائے خفا ہونے کے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں؟ غلام نے کہا کہ پہلی یہ کہ غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ہاں دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا کہ میری طرف سے تجھے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ پھر غلام نے کہا کہ تیسری کیا دعا تھی؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے شراب سے۔ سردار نے کہا میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ان بزرگ کی اور سارے مجمع کو معاف فرما دے۔ سردار نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ رات کو سردار نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے؟ میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور کی اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ 3 کام کر لیتا، اب جو توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے اسے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائی دیتا ہے۔ تو وہ بات کہی ہے ادھر۔ ہاں سنو بات سنو۔ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بن عبد الحمید ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مرد اور ایک عورت لیے جا رہے ہیں اور کوئی آدمی جنازے کے ساتھ نہیں تھا۔ 3 مرد اور ایک عورت وہ جنازے کے پائے کو پکڑ کے جا رہے تھے، کوئی آدمی جنازے کے ساتھ نہیں تھا، ساتھ ہو لیا۔ عورت کی جانب کا حصہ میں نے لے لیا، میں نے عورت سے وہ حصہ اپنے اوپر رکھ لیا، اپنے کاندھے پر۔ قبرستان لے گئے، وہاں اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کو دفن کر کے میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ تھا؟ عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا تیرے محلے میں اور کوئی مرد نہ تھا جو تیری جگہ جنازے کا چوتھا پایا پکڑ کر لیتا؟ اس نے کہا کہ آدمی تو بہت تھے لیکن اس کو ذلیل سمجھ کر کوئی ساتھ نہ آیا، میرے لڑکے کو سب ذلیل سمجھتے تھے، اس وجہ سے کوئی اس کے ساتھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جس سے ذلیل سمجھتے تھے؟ کہنے لگی یہ مخنث تھا۔ مخنث کہتے ہیں ہیجڑا یا عورت جیسی حرکتیں کرنے والا، اس وجہ سے ذلیل سمجھتے تھے لوگ اسے، عورت جیسی حرکت کرتا تھا مردوں کی۔ مجھے اس عورت پر ترس آیا، میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کو کچھ درہم اور کپڑے اور گیہوں دیے۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس قدر حسین گویا 14ویں رات کا چاند نہایت سفید عمدہ لباس پہنے ہوئے آیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں وہی مخنث ہوں، میں وہی ہیجڑا ہوں جس کو تم نے آج دفن کیا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رحمت فرما دی کہ لوگ مجھے ذلیل سمجھتے تھے۔ کس وجہ سے اللہ نے رحمت فرما دی؟ ہاں تو دنیا جس کا مذاق بناتی ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، دنیا جس کا مذاق بناتی ہے، اس لیے پتہ لگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھو کتنا لمبے واقعات جو ہوتے ہیں نا اس میں مزہ آتے ہیں پڑھنے۔ ہاں سنو، ہاں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ ہاں راستے میں ایک باغ پر گزر ہوا، وہاں ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا تھا، اس کی روٹی آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی باغ میں چلا آیا اور اس غلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس غلام نے کام کرتے کرتے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی، اس کتے نے اس کو کھا لیا اور پھر کھڑا رہا وہیں۔ اس نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی ڈال دی، کل 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں کتے کو کھلا دی، اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ غور سے کھڑے دیکھتے رہے، جب وہ تینوں ختم ہو گئے تو حضرت
نے इस गुलाम से पूछा कि तुम्हारी कितनी रोटियां रोजाना आती हैं? इसने अर्ज किया, आपने तो मुलाहिजा फरमा लिया 3 ही आया करती हैं। हजरत ने फरमाया कि फिर तीनों का इसार क्यों कर दिया, तीनों को कुत्ते को क्यों डाल दिया? गुलाम ने कहा, हजरत यहाँ कुत्ते रहते नहीं हैं, ये गरीब भूखा कहीं दूर से मुसाफत करके आया है, इसलिए मुझे अच्छा न लगा कि इसको वैसे ही वापस कर दूं। हजरत ने फरमाया कि फिर तुम आज क्या खाओगे? गुलाम ने कहा कि एक दिन फाका कर लूँगा, या तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने अपने दिल में सोचा कि लोग मुझे मलामत करते हैं कि तू बहुत सखावत करता है, ये गुलाम तो मुझसे भी ज़्यादा सखी है, यानी बड़े दिल का इंसान है। ये सोचकर शहर में वापस तशरीफ़ ले गए और इस बाग को और इस ग़ुलाम को और जो कुछ सामान बाग में था सब को उसके मालिक से ख़रीदा और ख़रीद कर ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और बाग इस ग़ुलाम की नज़र कर दिया और बाग भी इस ग़ुलाम को तोहफे में दे दिया। पहले क्या किया? बाग को भी ख़रीदा, ग़ुलाम को भी खरीद लिया, फिर बाद में वो जो बाग था वो उस ग़ुलाम को तोहफे में दे दिया। हाँ, कैसे कैसे लोग थे दुनिया में। एक वाक़या और पढ़ देता हूँ। तो तुझे क्या हो रहा है? मुझे बता रहा है, मुझे बता रहा है। मत कर। डॉक्टर के लिए जाने हाँ सुनो, हाँ बात। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा शागिर्दों के मजमे में तशरीफ़ रखे, जहाँ वो पढ़ाते थे, तशरीफ़ रखते थे। इनकी बीवी आई और कहने लगी कि तुम तो इनको लिए बैठे हो और घर में आटे की एक चुटकी भी नहीं है, तुम यहाँ बैठे हो इन बच्चों के बीच में पढ़ाने के लिए और घर में आटे की एक चुटकी भी नहीं है। वो फरमाने लगे, अरे अल्लाह की बंदी, हमारे सामने एक निहायत सख्त घाटी बड़ी दुश्वार गुजारा रही है, उससे सिर्फ वही लोग निजात पा सकेंगे जो बहुत हल्के फुल्के होंगे। बीवी ये बात सुनकर राज़ी खुशी वापस चली गई। एक दफ़ा आपने फरमाया कि दुनियादार भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, वो भी कपड़ा पहनते हैं और हम भी पहनते हैं, और उनके पास जो ज़रूरत से ज़ायद माल है वो उसको काम में तो लाते नहीं, सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये माल है। माल को देखकर हम भी लेते हैं जो दूसरों के पास होता है, लिहाजा देखने में तो हम और वो बराबर हैं, काम में वो नहीं लाते, हम भी नहीं लाते, लेकिन उनको अपने माल का हिसाब देना पड़ेगा और हम हिसाब से बरी हैं, आज़ाद हैं कि हमारे पास है ही नहीं। एक मर्दा फरमाने लगे कि हमारे भाई हमारे साथ इंसाफ का बर्ताव नहीं करते, हमसे मोहब्बत तो अल्लाह के वास्ते करते हैं और दुनिया में हमसे अलग रहते हैं। करीब वो दिन आने वाला है कि वो तो उसकी तमन्ना करेंगे कि काश हम जैसे होते, और हम उसकी तमन्ना नहीं करेंगे हम इन जैसे होते। हाँ, जब उनकी बीवी आई थी उनके पास, कह रही थी घर में कुछ है नहीं खाने को, तुम यहाँ बैठे हो, तो उन्होंने क्या कहा जवाब में कि क़यामत के दिन वही लोग निजात पाएंगे जो हल्के फुल्के होंगे, जिनके अंदर वज़न ही नहीं होगा, वो जल्दी निजात पा जाएंगे क़यामत के दिन। और जिनका जिस्म भारी भरकम होगा वो हिसाब किताब में जकड़े रहेंगे, वो अल्लाह के। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा